بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کے وقت یہ صورت 7 مرتبہ پڑھ لے، بیٹے کو کامیاب ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھو گے انشاءاللہ۔ کیا آپ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو ناکام، پریشان اور حالات کے سامنے ہارتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کی راتوں کی نیند اس فکر میں اڑ چکی ہے کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے کا مستقبل کیا ہوگا؟ وہ بیٹا جسے آپ نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، جس کی چھوٹی سی تکلیف پر آپ تڑپ اٹھتے تھے، آج اگر وہی بیٹا نوکری کے لیے در کی خاک چھان رہا ہو، کاروبار میں مسلسل نقصان اٹھا رہا ہو یا پڑھائی میں پیچھے رہ گیا ہو، تو ایک باپ کا دل اور ایک ماں کی ممتا پر کیا گزرتی ہے، یہ صرف وہی والدین جان سکتے ہیں جو اس درد سے گزر رہے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، مایوس ہونا چھوڑ دیجیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کائنات کا وہ عظیم الشان، آزمودہ اور انتہائی طاقتور راز بتانے جا رہے ہیں، جس پر اگر آپ نے یقین کامل کے ساتھ عمل کر لیا تو فجر کے وقت صرف 7 مرتبہ ایک ایسی صورت پڑھنی ہے جس کے بعد آپ اپنی سگی آنکھوں سے اپنے اسی بیٹے کو کامیابی کی بلندیوں کو چھوتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جس نے صدیوں سے مایوس والدین کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھرا ہے۔ آپ کا بیٹا جہاں بھی ہوگا، جس حال میں بھی ہوگا، کامیابی خود اس کے قدم چومے گی، بند راستے کھل جائیں گے اور رزق و ترقی کے وہ دروازے کھلیں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ لیکن اس معجزاتی صورت کا نام کیا ہے؟ اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ اور وقت کیا ہے؟ اور وہ کون سی غلطیاں ہے جو وظیفے کے اثر کو ختم کر دیتی ہے؟ یہ سب ہم آپ کو آگے چل کر اسی ویڈیو کے تیسرے صفحے میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، اس لیے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، کیونکہ آج کی ویڈیو آپ کے بیٹے کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ فضیلت اور معجزات۔ محترم ناظرین، وظیفے کی تفصیل کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے اس عظیم الشان سفر کا آغاز کائنات کے سب سے برکت والے نام سے کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نام کے اندر کامیابی، کامرانی، رزق، برکت اور حفاظت کا کتنا بڑا سمندر چھپا ہوا ہے؟ دنیا کا کوئی کام، کوئی وظیفہ، کوئی دعا تب تک بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ نہیں پاتی جب تک اس کے آغاز میں اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر وہ اہم کام جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے وہ ادھورا اور برکت سے خالی رہتا ہے۔ اب آپ خود سوچئے، جب آپ اپنے بیٹے کی کامیابی کے لیے کوئی دعا مانگتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، تو اگر اس کی بنیاد ہی اللہ کے نام پر ہوگی تو وہ عمل کیسے ادھورا رہ سکتا ہے؟ یہ صرف پڑھنے کے الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت کو پکارنے کا نام ہے۔ جب ایک بے بس ماں یا ایک فکر مند باپ اپنے دل کی گہرائیوں سے کہتا ہے تو گویا وہ زمین و آسمان کے مالک کو اپنے بیٹے کا ضامن بنا لیتا ہے۔ وہ اللہ پاک کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، میرے پاس نہ تو اتنی طاقت ہے، نہ اتنے وسائل ہے کہ میں اپنے بیٹے کو زمانے کی ٹھوکروں سے بچا سکوں، اس لیے میں تیرے نام کا سہارا لے رہا ہوں۔ اور یاد رکھیے، جو اللہ کے نام کا سہارا لے لیتا ہے، پھر کائنات کی کوئی طاقت اسے اور اس کی اولاد کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمانوں نے اس طاقت کو سمجھا تو انہوں نے سمندروں پر راستے پائے، پہاڑوں کا جگر چاک کیا اور ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ اس نام کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب اس کا نزول ہو رہا تھا تو کائنات میں ایک عجیب منظر تھا۔ بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں تھم گئی، سمندر ساکت ہو گئے، جانوروں نے اپنے کان کھڑے کر لیے اور شیاطین پر آسمان سے انگارے برسنے لگے۔ کیونکہ کائنات کو اس کے خالق کا سب سے بڑا اور رحیم نام مل رہا تھا۔ جب اس نام کے نزول سے پوری کائنات کا نظام بدل سکتا تھا تو کیا اس نام کی برکت سے آپ کے بیٹے کی تقدیر نہیں بدل سکتی؟ کیا اس کی بے روزگاری روزگار میں نہیں بدل سکتی؟ کیا اس کی ناکامی ایک شاندار کامیابی کا روپ نہیں دھار سکتی؟ بالکل دھار سکتی ہے، شرط صرف یہ ہے کہ ہمارا یقین اس نام پر پکا ہونا چاہیے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ پاک کے 3 ایسے صفاتی نام موجود ہیں جو ہر دعا کی چابی ہے۔ پہلا نام اللہ ہے، جو ذات باری تعالیٰ کا اسم اعظم۔ دوسرا نام الرحمن، جو بغیر مانگے سب کو عطا کرتا ہے، چاہے کوئی نیک ہو
یا گنہگار ہو۔ تیسرا نام الرحیم جو مانگنے پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ جب آپ ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو گویا آپ اللہ کی رحمت کے تمام دروازوں پر ایک ساتھ دستک دے رہے ہوتے ہیں۔ خاص طور پر وہ والدین جو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پریشان ہیں، اگر وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس نام کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھے تو ان کی اولاد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی، کبھی کسی کی محتاج نہیں ہوگی اور زمانے کی بری نظروں اور حسد سے ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ آج کے اس نفس نفسی کے دور میں جہاں ہر دوسرا شخص حسد کی آگ میں جل رہا ہے، جہاں اپنوں کے بھیس میں چھپے دشمن آپ کے بیٹے کی کامیابی کا راستہ روکنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، وہاں اس نام سے بڑی کوئی ڈھال نہیں ہے۔ اگر آپ کا بیٹا نوکری کے انٹرویو کے لیے جا رہا ہو یا امتحان کے حال میں داخل ہو رہا ہو یا کسی نئے کاروبار کا سودا کرنے جا رہا ہو تو اسے تاکید کیجیے کہ وہ اپنی زبان سے یہ کلمات پڑھ کر اپنا دایاں قدم آگے بڑھائیے۔ اس نیک عمل کی برکت سے سامنے بیٹھا ہوا وہ سخت سے سخت افسر بھی موم ہو جائے گا، امتحان کا مشکل ترین پرچہ بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا اور کاروبار کی ڈیل میں ایسی برکت ہوگی کہ نسل بیٹھ کر کھائے گی۔ قرآن پاک کے ہر سورت کا آغاز ان کلمات سے ہوتا ہے، سوائے ایک سورت کے جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام الہی کا ایک ایسا خوبصورت ضیاء ہے جس کے بغیر قرآن کی برکتوں تک رسائی ممکن نہیں۔ اسی طرح انسانی زندگی کا کوئی پہلو ہو، جب تک اس میں اللہ کا نام شامل نہ ہو وہ زندگی بے رونق اور برکت سے محروم رہتی ہے۔ بہت سے والدین ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے پر بہت پیسہ لگایا، اسے بہترین یونیورسٹیوں میں پڑھایا، لاکھوں روپے کاروبار کے لیے دیے، لیکن سب ضائع ہو گیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ کیا آپ نے ان کاموں کے شروع میں اللہ کے نام کی برکت شامل کی تھی، کیا آپ نے اپنے بیٹے کو یہ سکھایا تھا کہ ہر کام سے پہلے اللہ کو یاد کرنا ہے، تو جواب نفی میں ملتا ہے۔ یاد رکھیے دنیاوی وسائل، ڈگریاں اور پیسہ تب تک کام نہیں آتا جب تک کہ اللہ کی تائید اور نصرت شامل حال نہ ہو، اور اللہ کی نصرت حاصل کرنے کا سب سے آسان اور مجرب طریقہ اس نام کی کثرت ہے۔ اس مبارک عمل کی فضیلت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جو شخص صدقے دل سے یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹا کر نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ جب ایک انسان کے اپنے درجات بلند ہوتے ہیں تو اس کی دعاؤں میں وہ تاثیر پیدا ہو جاتا ہے کہ جو وہ مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرما دیتا ہے۔ ایک ماں جب سجدے میں سر رکھ کر اپنے بیٹے کے لیے روتی ہے اور اللہ کے واسطے سے دعا کرتی ہے تو عرش الہی بھی جھوم اٹھتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہو، اس ماں نے میرے نام کا سہارا لیا ہے، اب میں اس کے بیٹے کو مایوس نہیں کروں گا۔ تاریخ کی معتبر کتابوں میں ایک بہت ہی زبردست اور مستند روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ قیصر روم جو اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا اور آدھی دنیا پر حکومت کرتا تھا، وہ ایک ایسی عجیب اور لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا جس نے اس کی راتوں کو نیند حرام کر لیے۔ اسے ایک ایسا شدید سر درد اٹھتا تھا جو کسی دوا، کسی حکیم اور کسی علاج سے ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ دنیا بھر کے بڑے بڑے طبیب اور ڈاکٹر بلائے گئے، قیمتی سے قیمتی جڑی بوٹیاں اور علاج کے طریقے آزمائے گئے، لیکن قیصر روم کا درد کم ہونے کے بجائے روز بروز بڑھتا چلا گیا۔ وہ درد کی شدت سے دیواروں سے سر ٹکراتا تھا، تڑپتا تھا اور کہتا تھا کہ کوئی مجھے اس عذاب سے نجات دلا دے، میں اسے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو اس کے درباریوں نے مشورہ دیا کہ مسلمانوں کے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک خط لکھا جائے، کیونکہ ان کے پاس دین اسلام کی وہ طاقت ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے۔ قیصر روم نے انتہائی عاجزی کے ساتھ ایک قاصد کے ہاتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک خط روانہ کیا، جس میں اس نے لکھا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں ایک ایسے شدید سر درد میں مبتلا ہوں کہ موت کی تمنا کرنے لگا ہوں۔ دنیا کا کوئی علاج مجھ پر اثر نہیں کر رہا، اگر آپ کے پاس اس کا کوئی روحانی حل ہے تو خدا کے لیے میری مدد کیجیے۔ جب یہ خط سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے اس خط کو پڑھا اور مسکرا دیے۔ آپ نے کائنات کے سب سے بڑے طبیب یعنی ہمارے پیارے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی حکمت پر عمل کرتے ہوئے ایک سادہ سی ٹوپی منگوائی۔ آپ نے اس ٹوپی کے اندر ایک چھوٹی سی پرچی چھپا کر سی دی اور قاصد کو دیتے ہوئے فرمایا، یہ ٹوپی اپنے بادشاہ کو دے دو اور اسے کہو کہ جب بھی اسے سر میں درد ہو وہ یہ ٹوپی اپنے سر پر رکھ لے، اللہ کے حکم سے درد غائب ہو جائے گا۔ قاصد وہ ٹوپی لے کر تیزی سے روم پہنچ گیا اور قیصر روم کی خدمت میں پیش کی۔ بادشاہ اس وقت بھی درد سے تڑپ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی وہ سادہ ٹوپی اپنے سر پر رکھی، ایک سیکنڈ کے اندر اس کا وہ شدید درد یوں غائب ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ بادشاہ حیران رہ گیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو درد بڑی سے بڑی ادویات سے ٹھیک نہیں ہوا وہ ایک عام سی ٹوپی سر پر رکھنے سے کیسے ختم ہو گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جیسے ہی قیصر روم نے وہ ٹوپی اپنے سر سے اتاری، وہ درد دوبارہ اتنی ہی شدت سے لوٹ آیا۔ اس نے پھر ٹوپی پہنی، درد پھر غائب ہو گیا۔ یہ اب ایک معجزہ بن چکا تھا۔ بادشاہ جب ٹوپی پہنتا تھا تو بالکل ٹھیک ہو جاتا اور جب وہ اتارتا تو درد سے تڑپنے لگتا۔ قیصر روم کے دل میں شدید تجسس پیدا ہوا کہ آخر اس ٹوپی کے اندر ایسا کیا راز چھپا ہوا ہے؟ کیا مسلمانوں کے خلیفہ نے اس پر کوئی جادو کیا ہے یا اس میں کوئی جادوئی چیز رکھی ہے؟ اس نے اپنے خاص خادموں کو بلایا اور حکم دیا کہ اس ٹوپی کو بہت احتیاط کے ساتھ ادھیڑا جائے اور دیکھا جائے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ جب ٹوپی کی سلائی کھولی گئی تو اس کے اندر سے کپڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکلا جس پر کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں لکھا تھا، کوئی جادوئی کلمات نہیں تھے، بلکہ اس پر صرف اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب قیصر روم نے یہ دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے کہا، پاک ہے وہ اللہ پاک جس کا نام ہی اتنا مبارک اور طاقتور ہے کہ اس نے مجھے بادشاہ کو ایک لا علاج بیماری سے شفا عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین ذرا غور کیجئے کہ یہ اللہ کے نام کی وہ طاقت ہے جو ایک کافر اور غیر مسلم بادشاہ کے سر کا درد بھی سیکنڈوں میں ختم کر دیتی ہے۔ تو ذرا سوچئے، جب ایک سچا مسلمان، ایک فکر مند ماں یا باپ اپنے جگر کے ٹکڑے اپنے بیٹے کی کامیابی کے لیے، اس کی زندگی کے دکھوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے فجر کے وقت پر اللہ کے حضور سر جھکا کر اللہ کو پکارے گا اور اس کے بعد وہ خاص صورت پڑے گا، تو کیا اللہ پاک اس کے بیٹے کی تقدیر کے بند دروازے نہیں کھولے گا؟ کیا اس کے بیٹے کی زندگی کا درد، اس کی ناکامی کا دکھ ختم نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا، کیونکہ اللہ کا نام اور اس کے کلمات سب سے عظیم کلمات میں سے ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی بھی بڑے وظیفے عمل کو ہی ڈھونڈنا نہیں، سمجھنا نہیں چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم بہت مشکل یا لمبے چوڑے وظائف نہیں کریں گے تب تک ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ اصل طاقت الفاظ کی لمبائی میں نہیں ہوتی، اصل طاقت اس نام کی عظمت میں ہوتی ہے جو زبان سے ادا کیا جا رہا ہے، اور اس یقین میں ہوتی ہے جو پڑھنے والے کے دل میں ہوتا ہے۔ جب آپ کا یقین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا سچا ہوگا تو اللہ کے نام کی ایک پرچی بھی دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کی تقدیر بدل دے گی۔ مستند روایات اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ کو یاد کر کے اپنے کسی بھی جائز کام کا آغاز کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کے اس کام میں برکت لکھ لو۔ اب آپ اپنے بیٹے کے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا بڑا انسان بنے، اس کا نام روشن ہو، وہ سوسائٹی میں عزت پائے اور اس کا کاروبار یا نوکری دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے، تو اس کامیابی کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ خود بھی اور اپنے بیٹے کو بھی ہر چھوٹے بڑے کام سے پہلے اللہ کو یاد کرنے کی عادت ڈالے۔ جب وہ صبح گھر سے نکلے تو اللہ کو یاد کرے، جب گاڑی میں بیٹھے تو اللہ کو یاد کرے، جب اپنی دکان یا آفس کا تالا کھولے تو اللہ کا نام لے۔ آپ دیکھیں گے کہ زمانے کے حسد کرنے والے، جادو ٹونا کرنے والے اور اس کے راستے کو روکنے والے خود بخود پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ جس کے آگے اللہ کا نام چل رہا ہو اس کا راستہ روکنے کی جرات کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ کئی والدین ایسے ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو مہنگے تعلیمی اداروں میں بھیجتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے بچے امتحانات میں فیل ہو جاتے ہیں یا ڈگری ہاتھ میں ہونے کے باوجود موجودہ دور میں بے روزگار رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی اسباب پر تو پورا بھروسہ کر لیتے ہیں
لیکن جو مسبب الاسباب ہے یعنی تمام اسباب کو بنانے والا ہے، اس کے نام کی برکت کو بھول جاتے ہیں۔ قیصر روم کے پاس دنیا کی ہر دوا موجود تھی، لیکن شفا کہاں ملی؟ ایک ادنا سی پرچی پر لکھے ہوئے اللہ کے نام سے۔ اسی طرح آپ کے بیٹے کے پاس دنیا کی ہر ڈگری ہو، لیکن اسے کامیابی تبھی ملے گی جب اس کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت کا سایہ ہوگا۔ محترم ناظرین، اب ہم زندگی کے اس موڑ پر پہنچ چکے ہیں جہاں آپ کے صبر کا بندھن ٹوٹنے والا ہے اور آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہے، کیونکہ یہ وہی تیسرا صفحہ ہے جس کا وعدہ ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا۔ وہ انٹرویو یاد کیجئے جہاں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ فجر کے وقت صرف 7 مرتبہ ایک ایسی صورت پڑھنی ہے جس کے بعد آپ اپنے بیٹے کو اپنی سگی آنکھوں سے کامیابی کے آسمان پر چمکتا ہوا دیکھیں گے۔ تو آئیے اب اس مبارک صورت کی ان فضیلتوں اور رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں جنہیں سن کر آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا اور آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ کے بیٹے کی تقدیر بدلنے کا وقت اب آ چکا ہے۔ قرآن پاک کی اس عظیم الشان صورت کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اسے قرآن مجید کا دل اور تمام صورتوں کا تاج کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ وہ معجزاتی صورت ہے جس کے بارے میں اولیاء اللہ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کی فضیلت کو جان لیتا ہے اور اسے کبھی اپنی زبان سے جدا نہیں کرتا، خاص طور پر وہ والدین جو اپنے جوان بیٹوں کے مستقبل کو لے کر راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہیں، جن کی آنکھیں اپنے بچوں کی بے روزگاری، بیماری یا نافرمانی کی وجہ سے نم رہتی ہے، ان کے لیے یہ صورت ایک ایسی ڈھال ہے جو زمانے کے ہر تیر کو روک لیتی ہے۔ جب ایک ماں اور یا باپ فجر کی نماز کے بعد جب کائنات پر اللہ کی رحمت خصوصی طور پر نازل ہو رہی ہوتی ہے، مصلی پر بیٹھ کر پورے یقین کامل کے ساتھ اس صورت کی تلاوت کرتے ہیں تو عرش الہی سے فرشتوں کی ایک پوری جماعت اس گھر کی طرف روانہ کر دی جاتی ہے جو اس بیٹے کی حفاظت کرتی ہے، اس کی ترقی اور اس کی کامیابی کا ضامن بن جاتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس مبارک صورت کے اندر اللہ پاک نے رزق اور کامیابی کے وہ تالے کھولنے کی چابی رکھی ہے جو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت نہیں کھول سکتی۔ اگر آپ کا بیٹا کسی ایسے امتحان کی تیاری کر رہا ہے جہاں مقابلہ بہت سخت ہے، جہاں سفارش اور پیسے کا دورہ ہے اور آپ کے پاس نہ تو سفارش ہے اور نہ ہی رشوت دینے کے لیے پیسے، تو آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ بس فجر کے وقت اس صورت کی فضیلت کا سہارا لیں۔ اس صورت کی برکت سے اللہ پاک غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا، ایسے بند راستے کھول دے گا کہ دنیا کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ وہ لوگ جو آپ کے بیٹے کی راہ میں دیوار بن کر کھڑے تھے، وہ خود بخود اس کے لیے راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ جب اس صورت کی فضیلت کا نور آپ کے بیٹے کے گرد ایک حصار بنا لیتا ہے تو کوئی حاسد، کوئی دشمن اور کوئی جادو ٹونا اس حصار کو پار نہیں کر سکتا۔ اس صورت کی ایک اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ صرف دنیاوی کامیابی ہی نہیں دیتی بلکہ یہ اولاد کے دلوں کو بدل دیتی ہے۔ آج کل کے دور میں بہت سے والدین کا یہ رونا ہے کہ ہمارا بیٹا ہماری سنتا نہیں ہے، وہ غلط صحبت میں پڑ چکا ہے، بری عادتوں کا شکار ہو گیا ہے، ہماری عزت کو خاک میں ملا رہا ہے۔ ناظرین، جب اولاد نافرمان ہو جائے تو والدین جیتے جی ہی مر جاتے ہیں، لیکن اس صورت کے کلمات میں اللہ پاک نے وہ اثر رکھا ہے کہ جیسے ہی آپ فجر کے وقت اسے 7 مرتبہ اپنے بیٹے کا تصور کر کے پھونکیں گے یا اس کے پانی پر دم کریں گے تو اس کے دل کے اندر کی تمام سختی، تمام نافرمانی اور بری عادتیں ایسے پگھل جائے گی جیسے آگ کے سامنے موم پگھل جاتی ہے۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنے والدین کا حد احترام کوٹ کوٹ کر بھر جائے گا۔ وہ بیٹا جو کل تک آپ کو پلٹ کر جواب دیتا تھا، وہ آپ کے پاؤں دھونے کی سعادت سمجھے گا انشاءاللہ۔ آئیے اس صورت کی فضیلت کا ایک اور رخ دیکھتے ہیں جو سیدھا آپ کے بیٹے کی رزق اور کاروبار سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ کے بیٹے نے کوئی نیا کاروبار شروع کیا ہے لیکن وہ مسلسل خسارے میں جا رہا ہے، گاہک نہیں آتے یا دکان پر ایک عجیب سی نحوست اور بندش کا احساس ہوتا ہے تو یہ صورت تمام بندشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ اس صورت کی فضیلت یہ ہے کہ محتاجی کو
غنا میں بدل دیتی ہے۔ فجر کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ پاک تمام مخلوقات میں رزق تقسیم فرماتا ہے۔ اب ذرا نظر کا تصور کرے، کائنات کا مالک رزق بانٹ رہا ہے اور زمین پر ایک فکر مند ماں یا باپ مصلح پر بیٹھ کر اس معجزاتی صورت کے ذریعے اللہ کی رحمت کو پکار رہا ہے۔ بھلا کیسے ممکن ہے کہ اللہ پاک اس وقت آپ کی جھولی کو خالی چھوڑ دے؟ کیسے ممکن ہے وہ آپ کے بیٹے کو رزق کی تنگی میں مبتلا رہنے دے؟ اللہ کی قسم، رزق اس کے گھر میں ایسے برسے گا جیسے آسمان سے تیز بارش برستی ہے، اور اس کے کاروبار میں وہ برکت ہوگی کہ آپ سنبھال نہیں پائیں گے۔ بزرگوں کا تجربہ رہا ہے کہ اس صورت کے انوارات اور برکات اتنے تیز ہیں کہ اس کا اثر دنوں میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسے سچے واقعات موجود ہیں جہاں نوجوان لڑکے ڈگریاں لے کر سالوں سے سڑکوں کی خاک چھان رہے ہوتے ہیں، انٹرویو دے دے کر تھک چکے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کے والدین نے فجر کے وقت اس صورت کا یہ خاص عمل شروع کیا تو چند ہی دنوں کے اندر انہیں ایسی جگہ سے نوکری کے آفر آ گئی جس کا انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ یہ سب اس صورت کی اس فضیلت کا نتیجہ ہے جو اللہ پاک نے اپنے کلام میں چھپا کر رکھی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس صورت میں ایسا کیا ہے جو اسے اتنا طاقتور بناتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ پاک کی توحید، اس کی قدرت اور بندے کی عاجزی کا وہ تذکرہ ہے جو اللہ کے غضب کو بھی رحمت میں بدل دیتا ہے۔ جب آپ اس صورت کو پڑھتے ہیں تو گویا آپ اللہ پاک کے سامنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں تو عاجز ہوں، میرا بیٹا تو کمزور ہے، لیکن تو سب سے بڑا ہے، تو سب کا کارساز ہے۔ جب بندہ اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے اللہ کی صورت کا سہارا لیتا ہے تو اللہ پاک کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بندے کو زمانے کے سامنے رسوا ہونے دے۔ ناظرین، یہ صورت کوئی اور نہیں بلکہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جسے ہر مسلمان بڑی محبت سے پڑھتا ہے، لیکن اس کے پڑھنے کا وہ خاص طریقہ اور وقت جو فجر کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس صورت کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہے کہ اگر ہم ساری رات بھی بیان کرتے رہے تو الفاظ ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ صورت آپ کے بیٹے کی ذہنی صلاحیتوں کو تیزی کرتی ہے، اس کے حافظے کو مضبوط کرتی ہے اور اسے ہر میدان میں دوسروں سے ممتاز بناتی ہے۔ اگر آپ کا بیٹا کسی ذہنی دباؤ، ڈپریشن یا خوف کا شکار ہے تو اس صورت کی برکت سے اس کے دل کو وہ اطمینان اور سکون ملے گا کہ وہ ہر چیلنج کا مقابلہ شیر کی طرح کرے گا۔ اب جب کہ آپ نے اس صورت کی ان عظیم الشان فضیلتوں کو جان لیا ہے اور آپ کا دل اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ یہی وہ عمل ہے جو آپ کے بیٹے کی زندگی کو بدل سکتا ہے، تو اب ہم اس ویڈیو کے چوتھے اور آخری سبق کی طرف بڑھیں گے، جہاں ہم بغیر کسی تاخیر کے آپ کو اس صورت کا مبارک نام بتائیں گے، اسے پڑھنے کا دقیق طریقہ کار، آداب اور شرائط بتائیں گے تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو اور آپ پہلے ہی دن سے اس کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ تو چلیے اپنے دل میں اللہ پر پورا یقین رکھ کر ہمارے ساتھ چلیے اگلی اور آخری صفحے کی طرف، جہاں کامیابی کا اصل راز آپ کا منتظر ہے۔ ناظرین گرامی، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آپ کے اس قیمتی وقت کا احترام کرتے ہوئے جس کا ایک ایک لمحہ آپ کے بیٹے کے مستقبل کے لیے بے چین ہے، اب ہم مزید آپ کو انتظار کی سولی پر نہیں لٹکائیں گے۔ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم دنیاوی باتوں اور تمہید کے حصار سے نکل کر براہ راست اس کائنات کے سب سے بڑے معجزات اور الہی عمل کی طرف بڑھیں، جس کی برکتوں کا تذکرہ ہم پچھلے 3 صفحات سے کرتے آ رہے ہیں۔ دلوں کو تھام لیجئے، اپنے ذہنوں کو تمام دنیاوی خیالات سے پاک کر لیجئے اور پورے یقین کامل کے ساتھ اس نورانی عمل کو سماعت فرمائیے، کیونکہ اب جو الفاظ آپ کے کانوں سے ٹکرانے والے ہیں یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ آپ کے بیٹے کی تقدیر بدلنے کا روحانی پروانہ ہے۔ انشاءاللہ مرحلہ نمبر 1، فضیلت والا درود پاک۔ محترم ناظرین، اس بابرکت وظیفے کا آغاز ہم کائنات کی سب سے بہترین ہستی اور فضیلت والی ہستی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کر کے کریں گے۔ یوں تو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم اپنے بیٹی کی زندگی کا سب سے بڑا تالا کھولنے جا رہے ہیں
اس لیے وہ درود پاک پڑھیں گے جس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، یعنی درود ابراہیمی۔ آئیے ایک مرتبہ ثواب کے طور پر اور اس عمل کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ مل کر نہایت ادب اور محبت سے درود پاک کی سماعت فرمائے اور اسے دہرائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ۔ اس درود پاک کو پڑھتے ہی کائنات کا نظام بدل جاتا ہے اور عرش سے رحمتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ وظیفے کے آغاز میں آپ نے اس درود پاک کو کم سے کم ایک مرتبہ لازمی پڑھنا ہے، اور اگر 3 یا 7 مرتبہ پڑھ لے تو نور علی نور ہے۔ مرحلہ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 مبارک نام درود پاک کے فوراً بعد اب آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے 2 ایسے صفاتی ناموں کا واسطہ دینا ہے جو رزق کامیابی اور بند راستوں کو کھولنے کے لیے اسم اعظم کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ وہ 2 نام ہے، یا فتاح یا وہاب۔ یا فتاح کا مطلب ہے اے سب سے بڑا راستہ کھولنے والے، اے تمام تالے کھولنے والے، اور یا وہابو کا مطلب ہے اے بغیر مانگے اور بے حساب عطا کرنے والے۔ جب ایک ماں یا باپ فجر کے وقت اپنے گناہ گار ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے یا فتاح یا وہابو، تو اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے کہ میرا بندہ مجھے ان ناموں سے پکار رہا ہے جن کا کام عطا کرنا ہے، تو اللہ پاک آپ کے بیٹے کی ناکامی کے تالے کھول کر اسے کامیابی کا ایسا تحفہ عطا فرماتا ہے جس کا دنیا نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ ان دونوں ناموں کو آپ نے ملا کر صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مرحلہ نمبر 3، قرآن پاک کی طاقتور آیت۔ اللہ پاک کے ان 2 مبارک ناموں کے بعد اب باری آتی ہے قرآن مجید کی اس طاقتور اور معجزاتی آیت کی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فتح اور نصرت کا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ یہ آیت مبارک سورۃ الصف کی آیت نمبر 13 کا ایک حصہ ہے، جس کو سن کر ہی دل کو ایک عجیب اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ آئیے اس آیت مبارکہ کو سماعت فرمائیے۔ نصر من اللہ و فتح قریب، یعنی اللہ کی طرف سے مدد اور ان قریب ملنے والی فتح۔ ناظرین گرامی، ذرا اس بات اور اس آیت کے اوپر غور کیجئے۔ جب آپ اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے مدد اور نصرت اور فتح مانگ رہے ہیں تو اس آیت سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کو بھی آپ نے صرف 11 مرتبہ اپنی زبان سے تلاوت کرنا ہے۔ یہ آیت آپ کے بیٹے کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ، ہر بندش، ہر جادو ٹونوں کو مٹی میں ملا دے گی اور کامیابی کا راستہ بالکل صاف کر دے گی۔ مرحلہ نمبر 4، وہ خاص صورت جس کا اوپر ذکر کیا گیا تھا۔ اب آتا ہے اس پورے وظیفے کا سب سے مرکزی، سب سے طاقتور اور دل کو ہلا دینے والا حصہ، وہ معجزاتی صورت جس کا ہم نے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا، جسے فجر کے وقت صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ قرآن پاک کا دل، سورہ یاسین ہے۔ سبحان اللہ۔ فجر کی نماز کے بعد جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، آپ نے مصلی پر بیٹھ کر پورے دل کی پکار کے ساتھ بغیر کسی سے بات کیے سورہ یاسین شریف کی 7 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کی تلاوت جس نیت سے کی جائے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں گے تو گویا آپ کائنات کے مالک کے سامنے اپنے بیٹی کی کامیابی کا مقدمہ پیش کر رہے ہوں گے۔ اس صورت کی برکت سے آپ کا بیٹا اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگا، کسی بھی مشکل میں پھنسا ہوگا، اس کی عقل کام کرنا شروع کر دے گی، اس کی تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں گے اور وہ نوکری، کاروبار یا امتحانات میں ایسی نمایاں کامیابی حاصل کرے گا کہ دنیا دنگ رہ جائے گی۔ مرحلہ نمبر 5، عمل کا اختتام درود پاک کے ساتھ۔ جب آپ 7 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت مکمل کر لے تو اب اس پورے عمل کو مکمل کرنے کا وقت ہے۔ اس دعا کو عرش تک پہنچانے کے لیے آپ نے آخر میں دوبارہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے ویڈیو کے شروع میں سنا تھا، یعنی درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اختتامی اور رقعت آمیز خطاب۔ معزز ناظرین، جیسے ہی آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھانے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو چھپانا نہیں ہے، کیونکہ ایک ماں اور باپ کے آنسو جب اللہ کے حضور گرتے ہیں تو تقدیر کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔
اللہ کے سامنے اپنے بیٹے کا نام لے کر دعا کیجئے کہ یا باری تعالیٰ، میں نے تیرے نام سے آغاز کیا، تیرے پیارے حبیب پر درود پڑھا، تیری آیات اور تیری پسندیدہ صورت کا سہارا لیا، اب میرے بیٹے کو زمانے میں رسوا نہ کرنا، اسے کامیاب فرما دے۔ یقین کیجئے عمل کرنے کے بعد آپ کو زیادہ دن انتظار نہیں کرنا پڑے گا، آپ اپنی ان سگی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا دیکھیں گے، اس کا کاروبار چمک اٹھے گا، اس کے نوکری کے راستے کھل جائیں گے اور وہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا انشاءاللہ۔ ناظرین گرامی، یہ تھا وہ کامل اور مکمل وظیفہ جو ہم نے 4 صفحات پر مشتمل اس ویڈیو کے سامنے رکھا۔ اگر آپ کو اللہ کی ذات اور اس کے کلام پر پورا یقین ہو تو کمنٹ سیکشن میں انشاءاللہ لازمی لکھیے، کیونکہ آپ کا لکھا ہوا ایک لفظ آپ کے یقین کی گواہی بن سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کیونکہ کسی کی دورانی پریشانی دور کرنے کا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک آپ کا، میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہماری اولادوں کو دارین کی کامیابی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔